ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سورہ النساء آیت نمبر 7 نکالیے. چوتھا پارہ سورہ النساء آیت نمبر 7. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر. قاری صاحب اوپر آواز نہیں جا رہی جی. بندوبست کرتے ہیں, اطمینان رکھیے انشاءاللہ. جی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ چیک کیا تھا, اس سے پہلے چیک کر لی تھی. یہ آواز آئی کسی بچے کو جواب نہیں آیا. دیکھو کوئی چھوٹا بچہ اٹھے, بیٹا آپ اٹھو, اوپر پوچھ کیا ہو, امی سے آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی, اٹھو نا. آپ جاؤ بیٹا. کوئی بچہ گیا, ٹھیک ہے چلا گیا, آپ توجہ فرمائیے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور مسلمان پابند ہے کہ شریعت اسلامیہ کی تمام باتوں کی پابندی کرنے کی تا حد استطاعت, جہاں تک اللہ تعالی نے اسے ہمت دی وہاں تک اسلامی شریعت کے احکامات کی پابندی کرے. لیکن افسوس کی بات کہ دین کی کچھ بہت ضروری باتیں
ان کے بارے میں مسلمانوں کی توجہ بہت کم ہے، اور عام مسلمانوں ہی کی بات نہیں، وہ مسلمان جو باقی لوگوں سے بظاہر دین کے زیادہ پابند نظر آتے ہیں، شریعت کی کچھ باتوں میں ان کا معاملہ بھی ٹیڑھا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کریم کی توفیق سے اپنی اور حضرات و خواتین کی یاد دہانی اور نصیحت کے لیے اپنے اور آپ کے لیے ایک ایسا موضوع لایا ہوں جس کے بارے میں میرے گمان کے مطابق ہماری ایک بہت بڑی تعداد پٹری سے اتری ہوئی، اور وہ بات ہے اسلامی شریعت میں وراثت کے جو احکامات ہیں ان کی پابندی کما حق نہ کرنا۔ آئیے اسی بارے میں آج کے خطبہ جمعہ میں قرآن کریم اور احادیث شریفہ کی روشنی میں کچھ بات سمجھنے سمجھانے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کریں۔ اور میں نے یہ پسند کیا کہ حضرات و خواتین کے سامنے وہ آیات بھی ہوں، کانوں سے بھی سنیں اور آنکھوں سے بھی ان آیات کو دیکھیں جن کے حوالے سے گفتگو ہو، شاید بات کا دل میں اترنا، اس کے امکانات اللہ کی توفیق سے بڑھ جائے۔ آج کے خطبہ کی سب سے پہلی آیت سورہ النساء آیت نمبر 7، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے جو والدین ماں باپ چھوڑیں اور اقارب رشتہ دار چھوڑیں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور خواتین کے لیے حصہ ہے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، اس سے جو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیباً مفروضا، حصہ ہے مقرر کردہ۔ آئیے اس آیت کریمہ کے حوالے سے 4 باتیں ایک ایک کر کے سننے سمجھنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات، یہ آیت کریمہ کب اور کیسے نازل ہوئی، اس کا پس منظر، اس کا شان نزول، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی۔ اور شان نزول، پس منظر یا بیک گراؤنڈ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات زیادہ سمجھ میں آ جائے۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، كانوا لا يورثون النساء فنزلت للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون۔ لوگوں کا دستور یہ تھا کہ خواتین کو
وراثت میں شامل نہ کرتے. توجہ کیجئے، اور یہ بات میں اپنے لیے اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے لایا ہوں، کسی کی بات نہیں، میری اور آپ کی بات ہے. بیان کرتے ہیں لوگ وراثت میں خواتین کو شریک نہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ خواتین کا حصہ ہے جو والدین چھوڑیں اور قرابت دار چھوڑیں. میں آپ آگے چلنے سے پہلے اپنے اپنے کنبوں کو، اپنے اپنے گھرانوں کو دیکھتے جائیں. میرا گھرانہ، آپ کا گھرانہ اسلام والوں کا گھرانہ ہے یا کافروں کا؟ جواب دیجیے. گھرانہ ہو مسلمانوں کا اور بات ہو زمانہ جاہلیت کے مشرکوں کی، دونوں باتوں میں کوئی میل ہے؟ خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے، توجہ فرمائیے، بیٹا آگے آ جاؤ، آپ سب آگے آ جاؤ، دونوں بھائی آگے آ جاؤ. خواتین کو وراثت سے محروم کرنے سے روکنے کے لیے اگر اس کے سوا کوئی اور بات نہ ہو کہ یہ طریقہ تھا کن کا؟ مشرکوں کا. اللہ نے مشرکوں کے طریقے کو باطل کرنے کے لیے اپنا طریقہ نازل فرمایا. فضل الہی چودھری صاحب، خان صاحب، شیخ صاحب اپنے اپنے گھرانے کے بارے میں فیصلہ کریں. کیسا گھرانہ بنانا چاہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت کے مشرکوں کا گھرانہ یا مسلمانوں کا گھرانہ؟ بات نمبر 2، آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے آیت شریفہ کو. شاید زیادہ آیات ہم نہ پڑھ سکیں، لیکن میری رغبت ہے اگر سبق تھوڑا بھی ہو سمجھ میں آ جائے تو اس زیادہ سے شاید بہتر ہو جو اچھی طرح سمجھ نہ آئے. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا مردوں کے لیے حصہ ہے جو چھوڑیں والدین اور قرابت دار، اور پھر کیا فرمایا؟ اور خواتین کے لیے حصہ ہے جو چھوڑیں والدین اور قرابت دار. کیا یہ ممکن نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے وَلِلنِّسَاءِ وَلِلنَّاسِ نَصِيبٌ، اور لوگوں کے لیے حصہ ہے جو والدین چھوڑیں اور قرابت دار چھوڑیں، بجائے اس ٹکڑا کو ریپیٹ کرنے کے، دہرانے کے. ایک ہی لفظ بولنے سے بات پوری تھی کہ نہ تھی؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ علی بیٹا اگر فرما دیتے لوگوں کے لیے حصہ ہے جو والدین چھوڑیں اور جو قرابت دار چھوڑیں تو بات تو ٹھیک تھی. اور لوگوں میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں. تو اللہ تعالی نے اس اختصار کی بجائے جو بات کو دوہرایا، بیکار دوہرایا. کیوں دوہرایا؟ کوئی خواتین کے بارے میں ڈنڈی نہ مارے، ان کا ذکر جدا طریقے سے. اور قرآن کریم میں بہت سی باتیں ہیں جن میں مرد اور عورتیں اکٹھی ہیں، اللہ نے خواتین کا جدا ذکر نہیں کیا.
ابھی رمضان آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندارو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ آصف بیٹا سمجھ آ رہی؟ علیکم یہ لفظ ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو عورتوں پر روزے فرض ہیں کہ نہیں؟ سمجھی جاتی، انڈرسٹوڈ ہے کہ جب چیز عام ہے، حکم عام ہے، تو خواتین کے لیے الگ سے روزوں کے فرض ہونے کا ذکر نہیں کیا، اور یہ حکم بھی مردوں عورتوں سب کے لیے تھا۔ اگر ایک ہی جملے میں بات فرما دیتے تو بہت کافی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ کیا کیا؟ مردوں کا پہلے پھر خواتین کا مستقل ذکر کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے حیا نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ تو خواتین کا حکم مستقل ذکر کریں اور میں اپنی بہنوں کا حصہ گول کر جاؤں اور کہوں نہیں، انہیں شرم آتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں لینا۔ چھوڑ مکرو فریب کو، چھوڑ مکرو فریب کو۔ کون مال چھوڑنا چاہتا ہے؟ کون چھوڑتا ہے؟ ہاں، معاشرتی دباؤ ایسا بناتے ہیں، وہ بیچاری کیا کرے؟ اللہ ان کا حق جدا طور پر اجاگر کریں، ہائی لائٹ کریں۔ اور یہ نمازی، یہ عمرہ کرنے والا، یہ حج کرنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، دین کی بات کہنے والا، اس حق کو کھا جائے، کتنی بڑی ڈھٹائی اور بدتمیزی ہے۔ تیسری بات دیکھیے، مما قل منہ او کثر، مردوں کا حصہ ہے، خواتین کا حصہ ہے، جو والدین چھوڑیں، جو قرابت دار چھوڑیں، کس میں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیٹیوں کا حصہ ہے، بہنوں کا حصہ ہے، ماں کا حصہ کس میں؟ ترکہ میں، وراثت میں چھوڑی ہوئی چیزیں ان کی سینکڑوں اقسام ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ جو لوگ خواتین کو کچھ دیتے بھی، وہ کہتے جہاں تک گھوڑوں کا تعلق ہے، لڑائی کے لیے اسلحہ کا تعلق ہے، اس میں خواتین کا حصہ نہیں۔ انہوں نے گھوڑوں کو کیا کرنا ہے؟ انہوں نے اسلحہ کو کیا کرنا ہے؟ یہ طریقہ تھا ان کافروں کا جو خواتین کو کچھ دیتے، عام تو دیتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ بات تھی ان کی، اور اللہ کی بات کیا ہے؟ دیکھیے، مما قل منہ او کثر، تو کون ہے کہ یہ چیز بیٹوں کے لیے اور یہ چیز بیٹیوں کے؟ تو کون ہے؟ رب تو ہے یا عرش والا ہے؟ بیٹوں کا خالق تو ہے یا عرش والا ہے؟ بیٹیوں، ان کے حالات کو جاننے والا تو ہے یا رب ذو جلال ہے؟ تیرا علم تو یہ ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کرتا ہے کہ ساری زندگی تیرا ماتم کرتی رہے، ہے ایسے رشتے کے نہیں؟ ہاتھ کاٹتا ہے لیکن کیا کرے؟ اور بدنیتی سے نہیں کیا،
جاننے والے علام الغیوب ہیں. مما قل منہ او کثر، یہ نہیں جہیز میں شیطانی طریقہ دکھاوا کر دیا، کروڑوں کا بیٹی کا حصہ ہے، 10 20 30 لاکھ کا جہیز دیا، نمائش کی، یہ ہم نے جہیز میں دے دیا. مما قل منہ او کثر، مربع زمینیں نہیں. یہ ہمارے آباء و اجداد سے ورثے میں آ رہی ہیں. زمین چھوڑنا، جٹ مر جائے گا، زمین کا ٹکڑا شریکوں کے بچے کو نہیں دے. اے بے عقل، زمین کا ٹکڑا زیادہ قیمتی ہے یا تیرے جسم کا حصہ تیری بیٹی زیادہ قیمتی؟ بات کرتے ہوئے تجھے کچھ خیال نہیں آتا؟ بیٹی تو شریکوں کے بچوں کو دے دی، تو کیا زمین بیٹی سے زیادہ قیمتی ہے؟ تیری عقل ہے ٹھیک؟ شیطانی بات. زمین فیکٹری شو روم نہیں، یہ تو مٹھو کا ہے، داماد کو دے دو، داماد کا کوئی حصہ نہیں. یہ بات واضح ہو جائے. سسر کے مال میں داماد ایک پائی کا بھی حقدار نہیں، بلکہ مال جب بیٹی کے پاس آ جائے داماد کا اس میں بھی کوئی حصہ نہیں. اگر داماد غریب ہے، مفلس ہے، اور بیٹی کو کروڑوں ورثے میں ملے، دال روٹی کی ذمہ داری ہے خاوند کی، کروڑ پتی بیٹی کی ذمہ داری نہیں. اور اگر بیٹی چاہے اپنے غریب خاوند کو اپنے کروڑوں روپوں کی زکوٰۃ میں سے دے سکتی ہے، اس کا تعلق ہی کوئی نہیں. یہ الگ موضوع ہے، خاوندوں کی بددیانتی اور ظلم و ستم، اور یہ بھی بہت زیادہ ہے. خاوندوں نے بیڑا غرق کیا ہے، عدل و انصاف سے چلنے والے زیادہ. تو بات یہ ہو رہی ہے مما قل منہ او کثر، خواتین کا حصہ ہے. ترکہ چھوڑا ہوا مال زیادہ ہے یا بہت ہے؟ سنیے، اور اللہ کی توفیق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر امانت سمجھ کے اپنی استطاعت کے مطابق ذمہ داری سے بات. یہ ٹوپی یہ کسی بچے کا حصہ نہیں. یہ ٹوپی، یہ تو خیر تھوڑی سی کپڑے کی ٹوپی 20-25 روپے کی. یہ قلم، یہ تھوڑا سا اس سے بہت سستا 5 روپے کا حفصہ، 5 روپے کا قلم، 5 تو بہت زیادہ، 1 روپے کا قلم، وہ بھی کسی بیٹے کا نہیں. ہر وارث، ہر بیٹی، ہر بیٹا، والدہ، والد اور بیوی، سارے کے سارے اس قلم کے وارث ہیں. نوٹ کر لیجئے. ڈنڈی مار کے ابھی آ رہا ہے انشاءاللہ آگے، اور کچھ خطبے شاید اس پہ اللہ کی توفیق سے بات جاری رہے. اس قلم میں ہیرا پھیری کرنا معلوم نہیں کہاں سے کہاں پہنچا. مرنے والے کی ہر چیز، اینک، ٹوپی، گھڑی، واش روم کی چپل، انشاءاللہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا، واش روم کی چپل، اس میں بھی ہر بیٹی کا حصہ ہے، والدین کا حصہ ہے، بیوی کا حصہ ہے، اور ہر بیٹے کا حصہ ہے. مما، الفاظ پہ غور کیجئے. مما قل منہ او کثر، یہ جو بات ہے
کہ خواتین کا حصہ کس سے؟ وہ چیز تھوڑی ہو یا زیادہ۔ چوتھی اور آخری بات، اور اسی پہ بات ختم کرتے ہیں، نصیبا مفروضا، حصہ ہے، اس پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، گفت و شنید مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اور باجی بیٹھو، کیا لوگی کیا چھوڑو گی؟ یہ باجی کا بھیا نہیں، یہ شیطان کا چیلا ہے، یہ ڈاکو اور لٹیرا ہے، باجی کہہ کے اس کا گلا کاٹ رہا ہے۔ نصیبا مفروضا، یہ بات فرض شدہ ہے، اور کس نے فرض کی ہے؟ سب بولو۔ جب عرش والے رب نے کی ہے تو باجی کے یہ قورمہ، بریانیاں اور میٹھی اور پھیکی چیزیں پکا کے اس کے حق سے اس کو محروم کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت دے، قرآن کریم کے اس حکم کی کما حق ہو تنفیذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی اسی بارے میں ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کرنے کی کوشش کی جائے۔ جلدی ہو جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ دین کی جن باتوں کے بارے میں ایک بہت بڑی اکثریت ڈنڈی مار پالیسی پر چل رہی ہے، وہ وراثت کا مسئلہ ہے۔ قرآن و سنت میں اس مسئلہ کے بارے میں بہت تفصیل سے دو ٹوک انداز میں امت کو سمجھایا گیا ہے۔ آج کے خطبہ میں سورہ النساء کی آیت نمبر 7 کے متعلق 4 باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کی گئیں، جن کا خلاصہ یہ ہے، والدین اور قرابت دار جن میں مردوں اور عورتوں کا حصہ بنتا ہے، اس میں خاتون پوری کی پوری حصے دار ہے، اور ہر چیز میں خواہ وہ تھوڑی ہے یا زیادہ، اور یہ بات طے شدہ ہے، اس میں گفت و شنید مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی انشاءاللہ الرحمن قرآن کریم سامنے رکھ کر اسی حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ احباب سے التماس ہے، آنا تو ہے، اور انشاءاللہ وقت کی پابندی ہے، آغاز میں بھی انتہا میں بھی خطبہ جمعہ سے پہلے آئیں، 12:55 پر اس سے پہلے آئیں، اور انشاءاللہ 1:30 پہ نماز